بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے 29 رمضان منگل کے دن کا خصوصی عمل کرنا چاہوں گا۔ آج کا عمل جو ہے 29 رمضان بروز منگل کا عمل انتہائی مختصر ہے، انتہائی طاقتور ہے، انتہائی مستند ہے، وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے اور اثر کے اعتبار سے انتہائی تیر بہدف ہے۔ جس طرح تیر جا کے سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، میری تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے منہ سے نکلی ہر دعا اور ہر حاجت فوری طور پہ اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں جو وقت کے اعتبار سے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بندگلی کا شکار ہو چکی ہیں، ان کی زندگیوں میں بندشیں آ چکی ہیں، اگر حالات کی وجہ سے وہ مایوس ہو چکی ہیں اور نڈھال ہو چکی ہیں، شکستہ چور ہو کے بند گلی میں آن پہنچی ہیں، ان کو نہ آگے راستہ میں رہے، نہ پیچھے راستہ میں رہے، نہ دائیں نہ بائیں، تو آج کا جو خصوصی عمل ہے، جو تیر بہدف عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اس بند گلی میں اللہ پاک آپ کو راستے بتائے گا، اللہ پاک ہزاروں راستوں کے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ پاک وسیلے پیدا فرمائے گا، آپ کی زندگیوں میں سے ناامیدیوں اور مایوسیوں کا اللہ پاک خاتمہ فرمائے گا۔ جو میرے بہن بھائی رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کے اعتبار سے پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز رزق کی تنگی کا گھر کے کونے کونے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ 29 رمضان بروز منگل جو ہے، یہ خاص الخاص جو دن ہے، اس کا خصوصی عمل انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا۔ 29 رمضان پورے سال بعد آتا ہے اور پورا سال انتظار کرنے کے بعد آتا ہے، اور ماہ رمضان اب اختتام کے قریب ہے۔ آج کا خصوصی عمل اس انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا۔ اگر آج کا عمل آپ سے رہ گیا تو آپ سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو خصوصی عمل ہے، جو وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے اور اثر کے اعتبار سے انتہائی مستند ہے، انتہائی طاقتور ہے اور تیر بہدف ہے، اس عمل کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ کریں گے، آپ کو آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ کے بند کام ہیں وہ ہونے شروع ہو جائیں گے، جتنے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، وہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کی غیبی مدد نازل ہو جائے گی۔ آپ انشاءاللہ تعالی عزیز اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آج کا خصوصی عمل انشاءاللہ تعالی عزیز میری ان تمام بہنوں اور بزرگوں کے لیے ہے جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک قرض میں ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے۔ جو جتنے بھی ذاتی مکان کی خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے خصوصی عمل سے اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفاء کلی عطا فرمائیں گے۔ آج کا خصوصی عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ اس مقصد اور نیت کی انشاءاللہ جب حاجت نیت کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز اس مقصد اور اس نیت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آج کا عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو نومیدیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جہاں آپ اگر مانگنے والے تھے تو بانٹنے والے بن جائیں گے، اگر آپ ہاتھ پھیلانے والے تھے تو انشاءاللہ تعالی عزیز تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر سڑک پہ چلنے والا فقیر بھی آج کا عمل جو ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا، انشاءاللہ تعالی عزیز میرے اگر اللہ نے چاہ تو وہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں مال و دولت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ یہ زاویے اور پیمانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، غریبی اور امیری کا پیمانہ ہم نے بنایا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے پاس وسیع پیمانے کا خزانہ ہے، وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ دولت کے خزانے اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اس کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اس کے پاس ہیں، رزق کی برکت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ آج اللہ سے مانگ لو۔ ماہ رمضان اختتام کے قریب ہے۔ 29 رمضان بروز منگل کا جو خصوصی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگیوں میں تیر بہدف ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جس طرح تیر جا کے سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، آج کا خصوصی عمل انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔
میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے بعد کسی وظیفے اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالی عزیز انتہائی آزمودہ ہے اور نبوی عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس عمل کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے ان کو انشاءاللہ تعالی عزیز ان کو بہت زیادہ نوازا، اور وہ مانگنے والے تھے تو بانٹنے والے بن گئے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر آپ اولاد کی اگر نیت کر کے آج کا عمل کرو گے، اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری میں شفا نہیں مل رہی، تو صحت کی نیت کر کے آج کا جب عمل کریں گے، اللہ پاک شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ میری وہ تمام بیٹیاں اور بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور ان کے لیے من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، وہ تلاش کرنے کے باوجود، ایڈورٹائز کرنے کے باوجود ان کے ہاں رشتے نہیں آ رہے، من پسند ان کے رشتے سامنے نہیں آ رہے، آج کا جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے من پسند رشتوں کی نیت کر کے اس عمل کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں آج کے دن لا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک رشتوں کی سبیلیں پیدا فرمائے گا، اللہ پاک رشتوں کے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایسے راستوں سے رشتے آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ انتہائی مختصر عمل سے اللہ نے اتنے خزانے عطا فرما دیے، کیونکہ اللہ پاک نیت پہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، جب آپ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، شک کو ختم کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ ہم تھوڑی سی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفہ قبول نہیں ہوتا، تو ہم نومید ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آج کا خصوصی عمل آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے بعد آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عمل کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی بیٹھے بیٹھے اللہ پاک تقدیر بدل دے گا، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کا جو خصوصی عمل ہے آپ کو ایک نئی زندگی کے آغاز پہ کی طرف لے جائے گا، آپ کی زندگیوں سے ناامیدیاں اور مایوسیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ ذاتی گھر کے خواہشمند ہیں، اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پاک آج کے عمل کی بدولت دکان کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ پاک آپ کو آج کے عمل کی بدولت روزگار عطا فرمائیں گے۔ اب آج کا عمل بتانے سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا 29 رمضان منگل والے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو بھی مجھے میری ویڈیو کو اس وقت سن رہے ہیں، آپ نے آمین لکھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام مینشن کرنا ہے، اور آمین آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو آج کے دن قبول و منظور فرما دے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ آج کے خصوصی عمل کا وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میرے چاننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والے ہیں، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو اپنی برگے عالیہ میں قبول و منظور فرما، سب کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے۔ یا اللہ جتنی بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ ان کو بیٹا عطا فرما، جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گھر سے بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں گھروں میں جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور گزر چکی ہیں، یا اللہ ان کو اگر وہ خواہش رکھتی ہیں شادی کی، من پسند رشتے اگر وہ چاہتی ہیں، یا اللہ آج میں یہ دعا کرتا ہوں میری تمام بہنیں، میری بیٹیاں جو اچھے رشتوں کی تلاش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں اچھے رشتے ان کی طرف آئیں، ان کے من پسند کے رشتے آئیں، تو یا رب العالمین ماہ رمضان کے آخری عشرے کا واسطہ ہے، یا رب العالمین ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، یا رب العالمین آج کے عمل کی بدولت، آج کے عمل کی برکت سے میری ان بیٹیوں اور میری ان بہنوں کے لیے یا اللہ اچھے اور بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، وسیلے پیدا فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں ان کی دکان کاروبار میں یا اللہ برکت، عروج اور ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین
جتنے بھی یا رب العالمین نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا اللہ وہ روزگار کی خواہش رکھتے ہیں ان کو یا اللہ روزگار عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی قرض میں مبتلا ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب جن کے نہیں بن رہے یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے یا اللہ عافیت والے اسباب پیدا فرما یا رب العالمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو یا اللہ ان کو یا اللہ کامیاب فرما اور یا اللہ یہودیوں کو یا رب العالمین یا اللہ یہودیوں کو کفار کو شکست سے ہمکنار فرما، ان کو نیستہ نبود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما یا رب العالمین۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں جس کیفیت میں ہیں جس پریشانی میں یا اللہ ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی رزق کی تنگی کو تو ختم فرما کے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب آج کا عمل میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے ثواب کی نیت سے ایک دفعہ بھیجنا ہے۔ اب ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، جزاک اللہ۔ اب آپ نے مقصد کچھ شرائط میں آپ کو بتانا چاہوں گا عمل شروع کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو آج کا جو عمل ہے اس کا آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جتنا اگر آپ وظیفے کو یا عمل کو خاموشی کے ساتھ کریں گے، رازداری کے ساتھ کریں گے، اتنی اس میں تاثیر آئے گی، اتنی اس میں برکت آئے گی، اللہ پاک اتنا اس کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ گھر میں آپ کوئی بھی اگر بیوی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ حامد کو نہ بتائے، حامد کرنا چاہ رہا ہے وہ بیوی کو نہ بتائے۔ آپ گھر میں تمام جتنے بھی افراد ہیں ان سے اس عمل کو خفیہ رکھ کے اس کا اہتمام کر لیں اور ایک خاص مخصوص جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کر لیں، تنہائی میں بوضو کے مسئلے پہ بیٹھ کے آپ کا آج کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرنی، تنہائی میں آج کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد آپ اپنے تمام مقاصد کی تمام حاجات کی ایک دفعہ نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے اس کی ایک دفعہ نیت کر لیں۔ اگر قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، نیک صالح اولاد چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، بیماری میں صحت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کی ایک دفعہ نیت کر لیں۔ اور ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک خاص نام ہے جس میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے، جو اسباب لگانے والا نام ہے۔ جب بھی اللہ سے اسباب مانگے جاتے ہیں، یا رب العالمین تو میری اس مشکل میں میرے اسباب پیدا فرما، میں بند گلی کا شکار ہوں، یا اللہ اس بند گلی میں یا اللہ عافیت والے راستے پیدا فرما، یا اللہ میں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہوں، اچھے رشتوں کی خواہش رکھتا ہوں، یا اللہ اچھے رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما۔ آپ نے یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، یا رب العالمین اے اسباب لگانے والی ذات، اے وسیلے لگانے والی ذات، اے بند گلی میں راستے نکالنے والی ذات، اے نا امیدی میں یا رب العالمین امید کی کرن جگانے والی ذات۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ جان کے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب چار بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دوروں پہ جس پہ آپ پڑھنا چاہیں، آپ کو جس میں آسانی لگے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور صرف 11 کا مطلب یہ ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد اور ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، تعداد میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جس ترتیب کے اعتبار سے میں آپ کو آج کا عمل بتانے جا رہا ہوں اسی ترتیب میں آپ نے آج کا عمل خصوصی طور پہ کرنا ہے، ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ اپنے بڑے سے بڑے مقصد اور بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں۔ آج یا مسبب الاسباب کو پڑھتے پڑھتے
آپ ناممکن کو ممکن کروا سکتے ہو، آپ مشکل کو آسان کروا سکتے ہو، آپ اگر قرض دار ہو تو آپ قرض سے نجات حاصل کر سکتے ہو، آپ بے اولاد ہو تو آپ اولاد حاصل کر سکتے ہو، آپ بیمار ہو تو آپ شفا حاصل کر سکتے ہو۔ یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑے سے بڑے مقاصد اللہ سے یا مسبب الاسباب کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے منوا لو۔ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پہ دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، آپ نے قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت جو چھوٹے بچوں کی، گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا خزانہ کہلاتی ہے، سورہ کوثر، جو بندشوں کا حل ہے، بندشوں کا توڑ ہے۔ اگر آپ شرطیہ بیٹا چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت کر لو۔ اگر آپ بند اور رکے کاموں میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بند اور رکے کام جو ہے وہ ہونے شروع ہو جائے تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لو۔ اگر آپ بیمار ہو، شفا چاہتے ہو، سورہ کوثر کی تلاوت کر لو۔ اگر آپ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ امیر ہونا چاہتے ہو تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لو۔ یعنی کہ سورہ کوثر تمام وظائف کا، صرف تمام جتنے بھی مقاصد ہیں، ہزاروں مقاصد کے لیے صرف سورہ کوثر ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اگر کسی جادو کا شکار ہو، اگر آپ کسی بندش کا شکار ہو، اگر نظر بد کا شکار ہو، کالی نظر کا شکار ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس کی نیت کر کے سورہ کوثر کی تلاوت کر لو۔ کتنی بار کرو گے، کس طرح کرو گے، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ آپ نے فوری طور پہ یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو ایک دفعہ میں ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں، آپ ہی پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی کہ ہر دفعہ سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ کوثر کو، اور 29 دفعہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو جس بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، اس میں اللہ پاک کامیاب فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی اتنی تاثیر ہے، اتنی برکت ہے، اس میں اللہ پاک نے اتنی عظمت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ سورہ کوثر کو عطا فرمایا تھا۔ آپ پریشان تھے تو اللہ پاک نے سورہ کوثر کو اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ، بطور انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ تو سورہ کوثر کی اللہ پاک نے اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ جو بے چین ہے، جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، جو بے اولاد ہیں، جو گھر سے بے گھر ہیں، جو دکان کاروبار میں بے برکتی کا شکار ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو میری بیٹی، میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے من پسند رشتے نہیں آ رہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے سورہ کوثر کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 29 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر دفعہ تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آج 29 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جب 29ویں بار آپ پڑھیں گے، ہاتھ کی انگلی پہ یا تسبیح کے دانے پہ آپ کو اللہ پاک 29 حاجات میں، 29 مقاصد میں سرخرو کرے گا، اللہ پاک کامیاب فرمائے گا۔ آپ کی بیٹھے بیٹھے تقدیر اور نصیب بدل جائیں گے۔ آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آج کا تیسرا عمل شروع کرنا ہے، جو انتہائی پیارا عمل ہے، انتہائی برکت والا عمل ہے، اور انتہائی طاقت والا عمل ہے۔ یہ بھی تمام وظائف کا سلطان ہے۔ تمام جتنے بھی وظائف ہیں، وہ تمام جتنی بھی اعمال ہیں، وہ ایک طرف رکھ لیے جائیں، اور اس عمل کو ایک طرف رکھ لیا جائے تو یہ عمل بھاری پڑ جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھ کے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے کلمہ طیبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔
آپ نے اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے، کیونکہ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اس کلمے میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے کہ اگر 100 سالہ مشرک اور کافر بھی صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے 100 سالہ گناہ، اس کے 100 سالہ جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو، اس پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی اتنی تاثیر اور اتنی عظمت اور اتنی برکت ہے، تو تمام وظائف کا سردار ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ایک چیز، ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تین بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 4 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، ناممکن سے ناممکن حاجت کی، ایسی دعا جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، وہ جو اس سے پہلے آپ کو مل نہیں سکا، آج اس کی نیت کر کے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں کے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ پاک کی مدد خاص آپ پہ نازل ہوگی، فرشتوں کی غیبی مدد جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ کے فیض اور برکات آپ پہ نازل ہونے شروع ہو جائیں گے، اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی، اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا آپ پہ نازل ہونے شروع ہو جائے گی، آپ کو اس مقصد میں، اس حاجت میں اللہ پاک کامیاب فرمائے گا۔ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پہ آج کا عمل کا اختتام کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے مانگے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، یا اللہ 29 رمضان بروز منگل کے دن کا خصوصی عمل کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں اور حاجات قبول و منظور فرما، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو یا اللہ میرے نصیب میں بعافیت سے لکھتے، آمین ثم آمین۔